اگرچہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں سورۃ فلق اور سورہ ناس بجائے خود الگ الگ ہیں اور الگ الگ نام ہی سے لکھی گئی ہیں، لیکن ان کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے اور ان دونوں کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک مشترکہ نام ہے موعظتین، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ امام بیہقی نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں۔ حضرت حسن بصری اور جابر بن زید کہتے ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت یہی ہے، مگر ان سے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، اور یہی قول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ بے مثال آیت ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ حدیث اسی بنا پر مدنی کی دلیل ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ایمان لائے تھے۔ یہ روایت ہے کہ جب مدینے میں یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا اور اس کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تھے، اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ آپ لوگوں کو یہ بات تو معلوم ہی ہوگی کہ کس صورت یا آیت کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں موقع پر نازل ہوئی تھی، تو اس کا مطلب لازماً یہی نہیں ہوتا کہ وہ پہلی مرتبہ اسی وقت یا اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک صورت یا آیت پہلی نازل ہو چکی ہوتی ہے اور پھر کوئی خاص واقع یا صورت پیش آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف دوبارہ بلکہ کبھی کبھی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ ان دونوں صورتوں کا بھی ہے۔ ان کے مضمون سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی مکہ میں اس وقت نازل ہوئی ہوگی جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت خوب زور پڑ چکی تھی۔ بعد میں جب مدینے میں منافقین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کے طوفان اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر انہی دونوں صورتوں کو پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر جادو کیا گیا اور آپ کی علالت مزاج نے شدت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھر یہی صورتیں پڑھنے کی آپ کو ہدایت کی۔ مکہ معظمہ میں یہ دونوں صورتیں جن حالات میں نازل ہوئی تھیں وہ یہ تھے کہ اسلام کی دعوت شروع ہوتے ہی ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ جوں جوں آپ کی دعوت مکہ میں پھیلتی چلی گئی، کفار قریش کی مخالفت میں شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، جب تک انہیں یہ امید رہی کہ شاید وہ کسی طرح کے سودے بازی کر کے آپ کو بہلا پھسلا کر آپ کو اس کام سے باز رکھ لیں گے۔ اس وقت تک تو پھر بھی مخالفت میں کمی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرف سے بالکل ہی مایوس کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی مصلحت کرنے پر آمدہ نہ ہوں گے، سورہ کافرون میں ان کو صاف صاف کہہ دیا گیا تھا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو ان کی بندگی میں کرنے والا نہیں، اور جن کی بندگی میں کرتا ہوں ان کی بندگی تم کرنے والے نہیں، اس لیے میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کفار کی دشمنی عروج پر پہنچ گئی، خصوصیت کے ساتھ جن خاندانوں کے افراد، مردوں یا عورتوں، لڑکوں یا لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کے دلوں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر وقت پھٹیاں سلگتی رہتی تھیں۔ گھر گھر آپ کو کوسا جا رہا تھا، خفیہ مشورے کیے جا رہے تھے کہ کسی وقت رات کو چھپ کر آپ کو قتل کر دیا جائے تاکہ بنی ہاشم کو قتل کا پتہ نہ چل سکے اور وہ بدلہ نہ لے سکیں۔ آپ کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں۔ شیاطین، جن و انس ہر طرف پھیل گئے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف اور قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا وسوسہ ڈال دیں جن سے لوگ بدگمان ہو جائیں اور آپ سے دور ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے سوا یا اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے سوا دوسرے کسی شخص کا چراغ جلتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ مثال کے طور پر ابو جہل،
جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، اس کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمارا اور بنی عبد المناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا۔ انہوں نے کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی تو ہم نے بھی لوگوں کو سواریاں دی، انہوں نے عطیہ دیے تو ہم نے بھی لوگوں کو عطیے دیے، یہاں تک کہ وہ اور ہم جب عزت و شرف میں برابر کے ٹکر ہو گئی تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی آیا ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، بھلا اس میدان میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہ مانیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں تو نے صبح کے رب کی، تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے، اور ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی ہر اس وسوسے انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جن میں سے ہوں یا شیاطین انس میں سے۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب فرعون نے بھرے دربار میں ان کے قتل کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ ترجمہ: میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ مومن آیت نمبر 27۔ ایک اور آیت میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ سورہ دخان آیت نمبر 20۔ دونوں ہی مواقع پر اللہ کے ان جلیل قدر پیغمبروں کا مقابلہ بڑی بے سر و سامانی کی حالت میں بڑے سر و سامان اور وسائل اور ذرائع اور قوت و شان و شوکت رکھنے والوں سے تھا۔ دونوں ہی موقع پر طاقتور دشمنوں کے آگے اپنی دعوت کے حق پر ڈٹ گئے، حالانکہ ان کے پاس کوئی مادی طاقت ایسی نہ تھی جس کے بل بوتے پر وہ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، اور دونوں ہی موقعوں پر انہوں نے دشمن کی دھمکیوں اور خطرناک تدبیروں اور چالاکیوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ تمہارے مقابلے میں ہم نے رب الکائنات کی پناہ لے لی ہے۔ ظاہر ہے یہ ثابت قدمی وہی شخص دکھا سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ اس کے رب کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس رب کی پناہ جسے حاصل ہو اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور وہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ حق کے اعلان سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے تمہارے اور اپنے اور سارے کائنات کے رب کی پناہ لے لی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا، اور یہ وفد ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو کہ انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے اس جادوگر سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی مگر ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ایک ماہر جادوگر ہو۔ لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، اب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور کا جادو کرو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کی مبارک بال تھے، اور انہی بالوں اور کنگھی کے ٹکڑے پر جادو کیا گیا۔ اس معاملے میں 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ یہ جادو لبید بن عاصم نے خود کیا تھا، دوسری روایت میں ہے کہ اس کی بہنیں اس سے بھی بڑی ماہر جادوگرنیاں تھیں، یہ جادو انہوں نے کیا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، اس جادو کو ایک کھجور کے گوشے کے خلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زور کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری 6 ماہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن بہت زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ اثر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہوا وہ یہ تھا کہ آپ بھولتے چلے جا رہے تھے، کسی کام کے متعلق خیال کرتے کہ یہ کر دیا ہے، در حقیقت وہ نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اپنی ازواج کے بارے میں خیال کرتے کہ وہ ان کے پاس گئے تھے، در حقیقت وہ نہیں گئے ہوتے۔ بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر شبہ ہوتا تھا کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات صرف آپ کی ذات تک محدود رہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت، تو اس میں آپ کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی بھی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں، یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو، یا اپنی صحبتوں اور اپنے وعظوں اور اپنے خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق واقع ہو گیا ہو، یا پھر کوئی ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کر دیا ہو جو فی الواقع آپ پر نازل نہ ہوا ہو، یا پھر آپ سے نماز چھوٹ گئی ہو۔ ایسی کوئی بھی بات پیش آ جاتی تو ادھوم مچ جاتا ہے، اور پورا ملک عرب آپ سے واقف ہو جاتا کہ جس نبی کو کوئی ہرا نہ سکا اس کو ایک جادوگر نے ہرا دیا۔ لیکن آپ کی حیثیت نبوت اس سے بالکل بھی متاثر نہ ہوئی، بلکہ آپ صرف اپنی ذاتی زندگی میں ہی اس کو محسوس کرتے پریشان ہوتے رہے۔ آخرکار ایک دن آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے، تو آپ نے بار بار اللہ سے دعا مانگی، اور آپ کو اس کی حالت میں نیند نہ گئی یا پھر غنودگی طاری ہوئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو فرشتے دو آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سرہانی کی طرف تھا اور دوسرا پائتی کی طرف۔ ایک نے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالوں میں، اور کھجور کے گوشے کے خلاف کے اندر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب دیا وہ بنی زریق کے کنویں کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونت دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں، لہٰذا آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے۔